السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم نے صفحہ نمبر 34 کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کے باوجود ابلیس لعین نے لوگوں کو طرح طرح سے سکون حاصل ہونے کا فریب دے رکھا ہے۔ کسی کو اپنے پیر صاحب کی قبر پر چڑھاوے چڑھانے میں سکون نظر آتا ہے، کوئی اپنے حضرت جی کی قدم بوسی میں سکون پاتا ہے، کسی کو شراب نوشی میں سکون ہے، کسی کو غیر محرم عورتوں کی آواز سننے میں، گانے اور موسیقی سننے میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو سونا چاندی دولت کے ڈھیر اکٹھے کرنے میں سکون آتا ہے، کوئی اعلیٰ سرکاری مناصب میں سکون پاتا ہے، کسی کو امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک کی شہریت حاصل کرنے میں سکون نظر آتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ بنی آدم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے سکون حاصل کرنے کی رغبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ کتنی بے چینی ہے نا دنیا میں، کتنا بے اطمینان ماحول سم ٹائمز ہو جاتا ہے نا۔ تو اس وقت کیا کیا کریں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، قرآن ہے، اور اسی طرح ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ٹھیک ہے، وہ دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پر ہم بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی طرف توجہ دیں کہ جب ہم بے اطمینان ہوتے ہیں، جب ہم بے چین ہوتے ہیں، جب روح بے کل ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں چین نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، ایسے زندگی میں کتنے لمحات آتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہم سر انجام دے پا رہے ہوتے، نمازوں میں چین نہیں، ہر چیز۔ تو اس وقت اللہ کا ذکر، اور نماز میں بھی تبھی دھیان لگے گا اور تبھی دل سکون پائیں گے جب ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، نماز میں بھی ہم دنیا کو ہی سوچے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ وہ حدیث یاد آ رہی ہے نا، وہ سوری بات یاد آ رہی ہے نا، جس میں ایک صاحب فرمانے لگے کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ تم کیسے اتنے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہو جبکہ کسی دوسرے نمازی نے تو نہیں کہا؟ تو وہ کہنے لگا میری 4 دکانیں ہیں، تو میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگا لیتا ہوں، تو آج ابھی میں چوتھی دکان 3 دکانوں پر پہنچا تھا کہ سلام پھر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ آج چوتھی رکعت نہیں ادا ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ المیہ ہے، یہ یعنی ہنسنے کی بات نہیں ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کو یاد کرنے میں، یاد کرنے کا مطلب سمجھ آ رہا ہے نا، ہم اس کو بس کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، کبھی اس کو محسوس کیا کریں۔ آپ کو کوئی یاد آ رہا ہو، کوئی محبوب بندہ، تو آپ کا دل کیسے خوشی سے بھر جاتا ہے نا۔ اور خاص طور پر جب یہ حالت ہو کہ وہ محبوب بندہ آپ سے دور ہو اور آپ اس کے آنے کی خبر پائیں، تو دل میں ایک الگ ہی طرح کی مسرت ہوتی ہے، اور اس مسرت میں آپ کس طرح سارے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ جلدی سے کام سمیٹ لوں تو اس کے بعد میں اس محبوب کی ملاقات کو حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ دراصل ہماری اللہ سے محبت کا پیمانہ ہے۔ ہم سب اس کو چیک کریں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں، تو کیا نماز کی طرف رغبت کرنے کا ہمارا یہی معاملہ ہے؟ چلیں، میں جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر تو نماز میں ہوتا ہے نا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ سجدے میں تو آپ سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہیں۔ تو کیا ہم اپنے کام جلدی سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں؟ نماز کے اوقات کو ہم اپنے مصروفیت کے کاموں سے فارغ کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہٹا دو ادھر ادھر سے، بس یہ جو نماز کا وقت ہے نا، اس میں میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں جو ابلیس لعین کے فریب میں مبتلا ہیں۔ یہ وہی صورتحال ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما چکے ہیں۔ فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔
اور شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں سیدھی راہ پر چلنے سے روک دیا، حالانکہ وہ لوگ دنیا کے اعتبار سے سمجھدار تھے، وہ مستبصرین تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو ایسے ان کے لیے سجا دیا کہ وہ اصل راہ سے ہٹ گئے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ دنیا کمانے کے معاملے میں ہر شخص اس اصول پر یقین رکھتا ہے کہ جب تک وہ عملی جدوجہد نہیں کرے گا، گھر بیٹھے بٹھائے اسے وسائل زندگی میسر نہیں آئیں گے۔ کسان ہے، غلہ حاصل کرنے کے لیے دن رات کھیتوں میں کام کرتا ہے، تاجر ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے دن رات دکان پر بیٹھتا ہے، ملازم تنخواہ حاصل کرنے کے لیے مہینہ بھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، مزدور اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک مسلسل محنت اور مشقت کرتا ہے، طالب علم امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سارا سال پڑھائی کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں محنت اور جدوجہد کا یہ اصول ایسا فطری عمل ہے جو کسی کو بھی بتانے یا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں نا کہ فجر کے وقت تو نہیں جگاتے ہیں، لیکن اسکول جانے کے وقت مائیں کیسے خود سے بھی اٹھ جاتی ہیں، بچوں کو بھی جگاتی ہیں۔ تو دین کے معاملے میں شیطان کا دھوکہ اور فریب کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جنت یا جہنم میں جانا پہلے سے ہی لکھ دیا، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو ہمیں اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے اسے اللہ کی تقدیر پر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے، ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم دنیا کے معاملے میں تو نہیں کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب یہ تقدیر کی بحث بہت لمبی ہے، یہ تو اللہ کے علم میں سے ہے نا کہ اس کو پہلے سے علم ہے کہ ہم نے جنت میں آنا جانا ہے جہنم میں، لیکن ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ جو اصول ہمیں بتا دیے ہیں بھئی ان کے مطابق کام کرو، ایمان لاؤ گے، اچھے اعمال کرو گے تو ہی جنت پاؤ گے، اگر اس کے برعکس کرو گے تو پھر جہنم بھی وہاں موجود ہے۔ تو بعض لوگ اس فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے۔ کبھی آپ نے کسی کو کہا ہو کہ نماز پڑھیں اور وہ کہے گا کہ اللہ کی توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، یا ایسے ہی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے۔ بعض لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ رک کے ذرا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تکبیر ہوتی ہے تو ہمارا نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف جب جاب پہ پہنچنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اسی کے مطابق انسان عطا کیا جاتا ہے نا۔ دنیا کے معاملے میں محنت اور مسلسل جدوجہد کا اصول، اور دین کے معاملے میں تقدیر کے بہانے یا اللہ کی رحمت کے بہانے بے عملی کا اصول شیطان لعین کا وہ دھوکہ اور فریب ہے جس کے بارے میں اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں بنی آدم کی پوری نسل کو برباد کر کے چھوڑوں گا، تھوڑے ہی لوگ میرے فریب سے بچیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 ہے۔ یعنی وہ تو مسلسل اپنی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا پھر اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہ کیے، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ سلف صالحین ہمیشہ سرکاری مناصب اور عہدوں سے دور بھاگتے رہے، اور اگر کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑی تو اس نے تقویٰ، دیانت اور امانت کی ذرّی مثالیں قائم کی۔ تو یہ ان کے عمل کا معاملہ تھا، یعنی وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ کے پاس تو سند تھی، اور بھی بے شمار صحابی ہیں، سابقون الاولون ہیں، جن کو ہم سے زیادہ جنت کی گارنٹی دی گئی تھی، لیکن ان کے اعمال ہم سے کہاں کتنے بڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ عہد فاروقی میں حمص کے گورنر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر نامزد فرمایا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ معذرت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردستی ذمہ داری سونپ دی۔ عہد گورنری میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے زہد اور قناعت کا یہ حال تھا کہ ماہانہ تنخواہ ملتی تو اپنے اہل و عیال کا خرچ رکھ کر باقی رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ بیوی پوچھتی کہ آپ باقی رقم کہاں خرچ کرتے ہیں تو فرماتے قرض دے دیتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص کے دورہ پر تشریف لائے اور حمص کے ذمہ دار لوگوں سے کہا یہاں کے فقراء اور مساکین کی فہرست تیار کر دیں تاکہ ان کے وظیفے مقرر کیے جا سکیں۔ فہرست تیار ہوئی تو سر فہرست سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام درج تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سعید کون؟ لوگوں نے بتایا گورنر حمص۔ پوچھا جو تنخواہ ملتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا وہ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس اس ہدایت کے ساتھ روانہ فرمائی کہ یہ رقم اپنی ذاتی ضرورتوں پر خرچ کریں۔
قاصد نے رقم پہنچائی تو بے اختیار زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ بیوی نے سنا تو پوچھا خیر ہے کیا ہوا، کیا امیر المومنین فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بیوی نے پھر پوچھا کیا قیامت کی کوئی نشانی دکھائی دی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی صاحبہ نے اسرار سے پوچھا آخر کچھ تو فرمائیے، معاملہ کیا ہے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا اپنے فتنوں کے ساتھ میرے گھر میں آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، نعمتوں کے حصول پر یہ ان کا حال تھا۔ بیوی نے عرض کیا پریشان نہ ہوں بلکہ اس کا کوئی حل سوچیں۔ بیوی بھی تو ویسی ہی تھی، اس نے یہ نہیں کہا لائیں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گورنر نے وہ تھیلی ایک طرف رکھی اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ساری رات اللہ کے حضور آہوزاری کرتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو دیکھا اسلامی لشکر گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ تھیلی اٹھائی اور ساری رقم مجاہدین میں تقسیم فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو کیسے نیکی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تو اہل مدائن کو جمع کر کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھ کر سنایا، لوگو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تمہارے امیر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا حکم سنو، ان کی اطاعت کرو اور جو کچھ تم سے طلب کرے وہ انہیں دو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمان پڑھ چکے تو لوگوں نے پوچھا اپنی ضروریات بتائیں تاکہ ہم انہیں پورا کر سکیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جب تک یہاں رہوں گا 2 وقت کا کھانا اور گدھے کے لیے چارہ چاہیے، اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کو اب ذرا آج کے حکومت اقتدار اور اعلیٰ مناصب کے ساتھ کمپیئر کریں اور ان کو چھوڑیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ میرا تو خیال ہے کہ ہم کسی اس زمانے کے کسی گورنر سے بہت اچھی حالت میں رہتے ہیں اور پھر بھی ہمارا شکر اللہ کے آگے کتنا ہے یہ دیکھنا ہے، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ پڑے تو ہمارے صبر کا لیول کیا ہوتا ہے۔ حکومت اقتدار اور اعلیٰ منصب سے گریز کی جو درخشاں مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قائم کی، تاریخ اسلامی میں رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلا کر چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو فرمایا میں اس کے اہل نہیں، قاضی ایسا جرری آدمی ہونا چاہیے جو بادشاہ، اس کی اولاد اور سپہ سالاروں کے خلاف فیصلہ دے سکے، اور مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا جہاں آپ کو کوڑے تک مارے گئے، لیکن آپ نے عہدہ قبول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ جیل سے ہی آپ کا جنازہ اٹھا۔ اب یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں نا، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی صلاحیتوں کو جان گئے تھے۔ ابو حنیفہ جانتے تھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا میں وہی کر سکتا ہوں، میں ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ سکھائے اور ہمارے بھی عمل میں وہ سنہری مثالیں پیدا کر دیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں جن کا جنت اور جہنم پر یقین اس قدر محکم تھا کہ ابلیس کا کوئی مکر و فریب ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ آئیے اب ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں۔ ابلیس نے بنی آدم کے لیے حکومتی مناصب اور عہدوں میں اس قدر کشش پیدا کر دی ہے کہ ان پڑھ اور جاہل عوام کا تو کہنا ہی کیا، بہت سے اہل علم بھی ابلیس کے اقدام میں فریب میں مبتلا ہیں کہ اسلام، جمہوریت، ملک اور قوم کی خدمت حکومتی مناصب اور عہدوں کے بغیر ممکن نہیں۔ غور فرمائیے اس خوبصورت اور پرکشش دلیل کے پردے میں ابلیس نے بنی آدم کی جنت سے محرومی کے کیسے کیسے سامان مہیا کر رکھے ہیں۔ ان عہدوں اور مناصب کے حصول کی خاطر دوران الیکشن جھوٹ، دھوکہ، فریب، بدعہدی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، لعن طعن، الزام تراشی، رائے عامہ کی خرید و فروخت، اغوا، حتیٰ کہ قتل و غارت جیسے کبائر کا ارتکاب ابلیس اب ابن آدم کے لیے بڑا سہل اور آسان بنا دیتا ہے، اور یوں انسان ابلیس کے دامے فریب میں مبتلا ہو کر محروم جنت ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا حوالہ ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ابلیس نے فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو ابن آدم کے لیے اس قدر خوشنما اور دل فریب بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس واضح تنبیہ کے باوجود ابلیس کے مکر و فریب میں مبتلا بنی آدم جا بجا فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ خوبصورت نام کے پس پردہ انتہائی منظم سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، سینما گھر، ٹی وی، ریڈیو، روزنامے، روزناموں کے خصوصی ایڈیشن، ہفت روزے اور ماہنامے بہت ہی مسرت اور افتخار کے ساتھ دن رات ابلیس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمہ مصروف اور مشغول ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقدس فریضہ سر انجام دینے والے بعض ہفت روزے اور ماہنامے بھی ادارے کو چلانے کی مجبوری کے دل فریب موقف کے ساتھ بلا چوں و چراں ابلیس کے دوش بدوش فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک چیز کا اضافہ کرنا
ضروری محسوس ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس مال کے پیچھے انسان دین کو بھی شیطانی پردوں میں چھپا کر پیش کرتا ہے نا، اگر آپ خود کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ میں اپنے کاروبار میں، یا یہاں پر دینی ادارے کی بات ہو رہی نا، کہ میں اپنے دینی ادارے کو خالصتاً دینی بنیادوں پر چلاؤں، اور اس میں اس ادارے سے کوئی بھی ایسی چیز کی اشاعت نہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز دوسروں تک نہ پہنچے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ علم بھی نہ رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس نے ہمیں 2+2=4 کے چکروں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ کے جو وعدے برکتوں کے ہیں ان سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ یہ جو فی سبیل اللہ میں ابلاغ دین میں جو کام کر رہی ہوں، اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں بھی مختص کروں گی۔ زکوٰۃ تو الگ ہے نا، وہ تو صرف آپ سے 2.5% مانگا گیا ہے۔ تو جتنا آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دیں گے نا، اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں ترقی ہوگی، آپ کے کام میں آپ کو برکتیں ملیں گی، اور پیسہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ، جس کی انسان کو ایک طلب لگی رہتی ہے۔ اچھا، تو حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید پس پش ڈالی گئی ہے، اور شیطان کے دل فریب دلائل خوبصورت آرزوئیں اور تمنائیں غالب ہیں جو جنت سے محروم کر رہی ہیں اور جہنم کا مستحق ٹھہرانے والی ہیں۔ بس اے مرد مومن ہوشیار، یہ دنیا سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ دہی اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکالے، اس سے بچا لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا حوالہ تھا۔ یہاں چیزوں کی حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ دنیا کے عیش و عشرت، رنگینیوں کے پس پردہ بڑی تلخیاں اور رنج و محن ہیں۔ دنیا کے ناز و نعم ہیں جہاں و حشمت کے پس پردہ بڑی حسرتیں اور ندامتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ احمد طبرانی میں بیان ہوئی یہ حدیث۔ بے زکوٰۃ سونے چاندی کا ڈھیر سونا چاندی نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کے انگارے ہیں۔ سود، رشوت، جوا، چوری، ڈاکہ، دیگر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والا مال، مال نہیں، آگ کے سانپ اور بچھو ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب سے حاصل کیے ہوئے عہدے اور مناصب، عزت و افتخار نہیں، آگ کی بیڑیاں اور زنجیریں ہیں۔ کاش کہ انسان کو نظر آ جائیں، کاش کہ وہ مال جو ہم بددیانتی سے کماتے ہیں اس کے ساتھ چپٹے ہوئے سانپ ہمیں نظر آ جائیں اس دنیا میں۔ امیجن کریں، یہ ہمارا تصور ہی ہے نا، یہ جو غیب پر ایمان ہے اور یہ ساتھ میں یہ تصور ہونا، یہ ہمارے اعمال کو سدھارے گا انشاءاللہ، اور ہمارے ایمان کو بڑھائے گا۔ فحاشی اور بے حیائی کے ذریعے پھیلایا گیا کاروبار، کاروبار نہیں، عذاب علیم ہے۔ یعنی اس کے پردے میں جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے وہ انسان کو اس دنیا میں نظر آ جائے۔ اے ابن آدم خبردار، یہ دنیا محض ایک عارضی مسکن ہے جہاں تیرا امتحان لینا مقصود ہے۔ تیرا اصلی وطن جنت ہے جس کی طرف تجھے بہت جلد لوٹ کر جانا ہے۔ تیرا ازلی دشمن ابلیس لعین یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تیرے ماں باپ آدم و حوا کو دھوکہ اور فریب دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح تجھے بھی دنیا کے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دے۔ اس کا کھلم کھلا چیلنج ہے، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں تیرے بندوں کے لیے رنگینیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 کا حوالہ ہے۔ بس اے مرد مومن ہوشیار، خبردار، شیطان ملعون کے سارے وعدے جھوٹے اور باطل ہیں، اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آنا۔ جو بھی اس کے دھوکے میں آئے گا وہ اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر ہی جائے گا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہ کھلم کھلا خسارہ ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15۔ تو یہیں پر ہی بات کا اختتام کرتے ہیں کہ وہ خسارے جو ہمیں دنیا میں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مان لوں گی اور اس طرح سے اپنے کاروبار کو ترقی دوں گی، تو دراصل یہ کیا ہیں؟ یہ اصل میں آخرت کے خسارے ہیں، واضح خسارے ہیں۔ ان سے انسان بچے اور دنیا کے وقتی فائدوں کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ان اعمال کو ہم سے قبول فرما لے، آمین۔